نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن حکیم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو بہت سے مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہی رائے ابن عباس کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحج کے 10 دن ہیں، اور ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اپنی یاد کا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سال بھر سے افضل ہونے کی بڑی وجہ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کی تمام تر عبادات، مثلا نماز، روزہ، صدقہ اور حج کا جمع کر دیا جانا ہے۔ ان ایام کے علاوہ سال بھر میں کوئی اور موقع ایسا نہیں جس میں یہ تمام مواقع میسر ہوں۔ رمضان میں ہم باقی کام تو کر لیتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے، لیکن حج کے یہ دن جو ہیں ان میں حج بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھتے ہیں عام نمازوں کے علاوہ۔ تو اس اعتبار سے یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سال کے آخری مہینے کے ان 10 دنوں میں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ عشرہ سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے۔ لیکن رمضان کی آخری 10 راتیں وہ راتوں کے اعتبار سے افضلیت والی، دن یہ افضل ہیں اور راتیں وہ افضل ہیں، کیونکہ ان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عشرہ ذوالحج کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ تعداد میں یعنی عدد کے اعتبار سے جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے، قالت عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائکہ فيقول ما اراد هؤلاء۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی کثیر تعداد میں آگ سے نجات دیتے ہوں جتنا کہ عرفہ کے دن۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَيَدْنُو، قریب آ جاتا ہے، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، جب بھی بندہ اللہ کو پکارے دعا مانگے فَإِنِّي قریب، لیکن اس دن اس کی خاص رحمت بندوں پہ نازل ہوتی ہے، اور بندوں کو بھی اللہ کی قربت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوتی، خصوصاً وہ لوگ جو عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کے سامنے
حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے. لَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ کو خود پتا ہے کہ بندے کیا چاہتے ہیں. تو حج پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ گناہ بخشوانے. یعنی اس دن سب سے زیادہ انسان کو کیا فکر ہوتی کہ گناہ بخشے جائیں. اور حج مبرور کس کا حج ہے؟ جو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر آئے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا جس دن، اس دن کی طرح. پھر اسی طرح عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور خطبہ بھی دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں بے شمار بہت ہی عمدہ قسم کی نصیحتیں اپنی امت کو فرمائی. بلکہ صرف امت کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے وہ ایک زبردست حقوق انسانی کا منشور ہے. انہی دنوں میں یوم النحر بھی ہے، 10واں دن. اس دن قربانی ہوتی ہے، اور یہ قربانی کس کی یاد ہے؟ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر یہ قربانی دی جاتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور رب ہی کے لیے قربانی کرو. تو غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، جیسے مردار کا کھانا یا سور کا کھانا. اس دن کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10ویں دن کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر 11 ذو الحج قیام منا میں ہے. یعنی منا میں جو قیام کے دن ہے وہ بھی فضیلت والے دن ہے، ایام تشریق، لیکن خاص طور پر یوم النحر اور یوم القر. قر 11ویں دن کو کہتے ہیں اور نحر 10ویں دن کو. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے حج کی، اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں حج کرے. اور حج کیونکہ تمام عبادات کو ایک طرح سے جمع کر دیتا ہے، یا حج کے دن، تو اس لیے ہر انسان، ہر بندہ مومن کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے. ابن عمر کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غازی اللہ کے راستے میں لڑنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کے وفد ہیں. یعنی اللہ نے ان کو بلایا ہے، اللہ انہیں بلاتا ہے، وہ اسے قبول کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، اور وہ اس کے راستے میں نکل چلتے ہیں. وہ اس سے مانگتے ہیں اور وہ انہیں دیتا ہے. گویا حج کے سفر میں صرف عرفہ ہی کا دن دعا کا نہیں، بلکہ جب سے حج کا سفر شروع ہو جائے اس وقت سے دعائیں کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ اب اللہ کے مہمان ہیں اور اب آپ کی دعائیں اللہ سنے گا. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی تمنا دل میں رکھنی چاہیے، نیت رکھنی چاہیے، شوق رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کا سب سے افضل ترین عمل کرنے کی توفیق دے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں تو بھی آپ محروم نہیں. ان دنوں کے خاص اعمال کی طرف توجہ دیں اور ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں. ان دنوں کی افضل ترین عبادت کیا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی؟ فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ کہو. ان دنوں کا یہ خاص عمل کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. آپ کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ دل دل میں اونچے اونچے کیسے؟ اگر گھر میں ہوں گے تو اونچے اونچے، اور اگر آپ بازار جائیں تو آہستہ. لیکن آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، لڑکوں کو خاص طور پر، کہ وہ اسکول میں جا کر یا کہیں پر بھی بلند آواز سے پڑھیں، یا جہاں پر آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں اور سب مل کے تکبیر پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں.
لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، کیونکہ اس میں سب سے پہلے تحلیل کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، یعنی آپ یہ تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کثرت سے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوا ہے۔ یہ سب سے خوبصورت کلمہ ہے۔ اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا، یعنی اتنا مضبوط ہے یہ کلمہ۔ العروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہ کیا ہے؟ اللہ کو تھامنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے، یہ ہر چیز سے بھاری چیز ہے۔ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ جب انسان کے دل پہ کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی غم ہو، کوئی خوف ہو، تو اسے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ 7 دفعہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ دل کی کیفیت بدلتی ہے نا؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ کسی وقت شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، کیونکہ شیطان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم کمزور ہیں۔ تو اس کا توڑ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ جس وقت کو خوف دلائے، پریشان کرے، کسی بھی چیز کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، کہ وہ تمہارا حاسد ہے، وہ تمہیں نقصان دے گا، وہ فلاں تمہارے لیے ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا، نہیں، کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فوراً کیا کرنا شروع کرے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا، تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجیے کہ میں جا رہا ہوں کہیں، مجھے وصیت کیجیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا اب ہم جا رہے ہیں، ہمیں کوئی وصیت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو خصوصاً جب آپ بلندی کی طرف جا رہے ہو، تو جب انسان اوپر کو جا رہا ہوتا ہے نا کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے سر پہ اپنی بڑائی کا بھوت سوار ہونے لگتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اس لیے مجھے بڑی کامیابیاں مل رہی، یا میں بڑے بلند مقامات پہ جا رہا ہوں، اونچا چڑھ رہا ہوں۔ تو خواہ جہاز اوپر جائے یا گاڑی اوپر جائے یا آپ خود سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے ہو، ایک ویسے بھی روحانی طور پر کوئی ترقی آپ کو نصیب ہو رہی ہو، تو آپ اس وقت فوراً کیا کہیں؟ میں بڑی نہیں، کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی لا الہ الا اللہ، تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی ہماری یہ تسبیحات کہاں تک پہنچتی ہیں؟ عرش تک، اور پھر اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یہ کلمات، اور ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے یعنی ذکر کرنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی۔ بڑی دھیمی آواز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ وہ آتا ہے نا والباقیات الصالحات، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب کہیں سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے، ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت ہی بااخلاق ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درمیانی درجے اور کچھ تو گئے گزرے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے پاس بھی مال ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، یعنی مال دونوں طرح کے لوگوں کو دیتا ہے، مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، ایمان اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو جو بچائے اپنے مال کو خرچ کرنے سے، یعنی اس کے دل میں پھر یہ ہو کہ ہے خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، نہ خرچ کر پائے، اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہو، اور خوف کھائے رات سے کہ وہ پریشان کرے گی، یعنی رات کے اندھیرے سے اس کو ڈر لگتا ہو، وہ شخص اس قول کی کثرت کرے، کیا؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ کہیے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ معنی اس کا کیا ہے کہ جو شخص مال خرچ نہ کر پائے، دل کا تنگ ہو، زیادہ نہ دے سکے، یا جس میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دشمن کے آپ کی رینج سے باہر ہیں، یا پھر رات سے ڈرتا ہو۔ اندھیرے سے کس کس کو ڈر لگتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ تو جب رات کی تنہائی ستائے، اندھیرا ستائے، ڈر لگے، خوف آئے، خصوصاً رات کو گھر سے اگر باہر کسی وجہ سے نکلنا پڑے، تو اس وقت کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرند چرند سب اٹھ کے صبح سویرے اپنی اپنی زبان میں تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے اور سننے والا، یوں لگتا ہے سوئے ہوئے پودے بھی اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، سیدھے ہو رہے ہیں، لہلہا رہے ہیں۔ لیکن شیطان اور اولاد آدم میں آتے قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا کہ اولاد آدم میں آتا قسم کے لوگ سے کیا مراد ہے؟ آتا تا توئے سے نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان، سرکش انسان، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں۔ وہ نہیں ذکر کرتے، یا وہ سوئے رہتے ہیں، یا جاگے بھی تو کوئی گانے گنگنانے لگتے ہیں، یا پھر فضول باتوں میں لغویات میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سویرے کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، سویرے سویرے گھر میں لڑائی جھگڑا فساد، آپس میں ایک دوسرے سے گرمبل کرنے لگتے ہیں، گھر میں نہ تلاوت گونجتی ہے، تلاوت کی آوازیں نہیں گونجتی، کوئی ذکر اذکار نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی تسبیح نہیں ہوتی، کوئی غور و فکر نہیں ہوتا، بس صبح سویرے چیخم دھاڑ شروع ہو جاتی۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ سرکش انسان ہونے کی، بدترین انسان ہونے کی۔ تو ہم سب کو اپنے گھروں کا کلچر بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبح بلند آواز سے تلاوت کیا کریں، ایک گونج ہونی چاہیے اس تلاوت میں کہ گھر کا گوشہ گوشہ اس کو سنے، ذکر کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، تسبیحات کریں، اور اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شریک ہو جائیں۔ ان دنوں میں خاص طور پر ذو الحج کے جو دن ہیں، ان میں جو پسندیدہ ترین ذکر ہے وہ تکبیرات وغیرہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر یاد نہ رہے تو آپ کچھ ایسا سیٹ کر لیں کہ تکبیرات کی جو کیسٹ ہے وہ لے کے ابھی سے رکھ لیں، یا پرانی کہیں لی ہوئی یا پہلے سے تو اس کو ڈھونڈ کے نکال کے رکھ لیں، ایک ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر لیں اور صبح سویرے اس کو پلے کر دیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کے اندر آپ یوٹیوب سے یا کسی بھی جگہ سے حرم کی تکبیرات یا مختلف طرح کی تکبیرات ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، الہدا کی ویب سائٹس پہ بھی ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو کلک کر دیں اور وہ چلا دیں۔ ہوتا یہ کہ صبح سویرے جو کلمہ ہم سنتے ہیں وہ سارا دن پھر خود بخود دہرانے لگتے ہیں، ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ عمر میں اضافے اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔
یہ ذکر بڑی فضیلت والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی افضل نہیں جس نے اسلام میں اپنی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے لمبی عمر پائی. یعنی تسبیحات کی وجہ سے اس کی عمر لمبی ہوئی، اس میں اضافہ ہوا یا برکت ہوئی. ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے کیونکہ میں عمر رسیدہ، ناتواں اور بھاری بدن والی ہو گئی ہوں. عمر زیادہ ہو گئی ہے، جسم پھول گیا ہے اور ویسے کمزوری لاحق ہو گئی ہے. یعنی مشقت والی عبادت اب نہیں کر سکتی، زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتی یا طواف یا عمرہ وغیرہ نہیں کر سکتی. فرمایا 100 بار اللہ اکبر کہا کرو، 100 بار الحمدللہ کہا کرو، 100 بار سبحان اللہ کہا کرو. یہ تمہارے لیے راہ الہی میں 100 گھوڑے زین اور لگام کے ساتھ دینے سے بہتر ہیں اور 100 اونٹوں سے بہتر ہیں، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں. کیونکہ وہ اب کچھ اور کر نہیں سکتی لیکن ان کے دل میں محبت ہے نیکی کرنے کی، تو ان کے لیے یہ ذکر بھی اتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس 100 گھوڑے نہیں اللہ کے راستے میں دینے کو، بہت مال نہیں ہے خرچ کرنے کو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ذکر الہی کی کثرت. اور میں چاہوں گی کہ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں سب کو وہ ذکر الہی کا جو کارڈ ہے 1 منٹ کا بہترین استعمال، وقت کا بہترین استعمال، جو وہ اگر آپ دے دیں اس میں بھی یہ تسبیحات لکھی ہوئی، تو اس سے یہ ہوگا کہ یاد دہانی ہو جائے گی سب کو، اور آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ذکر کریں گے انشاءاللہ ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا ابو ہریرہ کیا اگا رہے ہو؟ کہا میں نے عرض کیا درخت لگا رہا ہوں. فرمایا اس سے بہتر درخت تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمہ کے بدلے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگے گا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر موقع پر کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے اور بہت نیچرل انداز میں. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجیے. آپ بھی کہہ دیجیے وعلیکم السلام. ان سے کہہ دیجیے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، میدان ہموار ہے، پتھریلی جگہ نہیں، اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں. سب کا پلاٹ الاٹڈ ہے آلریڈی. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کتنے درخت اگاتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں. صرف خود نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیے. حضرت یسارہ رضی اللہ عنہا جو مہاجرات میں سے تھیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم تسبیح، تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، ہاتھوں سے بھی پوچھا جائے گا اور وہ بولیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے. اس دن زبانیں بند کر دی جائیں گی. تکلمنا ایدیہم، تو وہ کون سی جگہ ہوں گی؟ یہ انگلیاں، یہ بولیں گی. پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی، یعنی ذکر کرنا نہیں بھولنا ورنہ رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی اتنا زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے 3 لفظ ہیں، کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات پڑھتا ہے قیامت کے دن
کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. یعنی اس کی پابندی کیجیے، صبح اور شام وقت نکال کر ایک ایک تسبیح بس ان 3 لفظوں کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھنا نہ بھولیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ضرور خبر دیں. تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے. کیا ہے؟ جی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ ان تقول سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ ملء کل شیء، وتقول الحمد للہ مثل ذلک. یہ کہنے کا ایک انداز ہے، تسبیح کا ایک اور انداز ہے. کیا معنی ہے کہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں، ہر چیز بھر جائے. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں. گنی ہوئی آپ نے؟ نہیں پتا ہم کو. اتنی لمبی تسبیح کو بنا سکتا ہے؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ان سب کے عدد کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، یہ محبت بھرا ایک انداز ہے نا، انتہائی مبالغے کی بات ہے کہ اس سے آگے کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. یعنی اس عدد سے آگے تو کوئی عدد ہی نہیں. یا اللہ میں اتنے تعداد میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، میری طرف سے تو اتنی مرتبہ تسبیح قبول فرما لے. میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا ہے، یعنی ان سب چیزوں کے برابر بھی. اور پھر دوبارہ وہی کلمات کہ جن سے ہر چیز بھر جائے. پھر اسی طرح الحمدللہ کہے، یعنی بار بار یہ تسبیحات دہراتا رہے. حضرت سعد سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کرے؟ فرمایا، جو آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی. یعنی ایک اور انداز سے مزید شوق دلایا، کیونکہ انسان ہزاروں کی گنتی بہت پسند کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذنون کون تھے؟ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کی جانے والی دعا ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب اپنے لیے دعا کیجیے. حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سبح یسبح اور سبحان سے شروع ہونے والی صورتیں نہ پڑھ لیتے، اور فرماتے کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح اللہ کی تحمید بیان کرنی چاہیے. تحمید سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ کہنا. الحمدللہ کہنا کیا کرتا ہے؟ میزان کو بھر دیتا ہے. تملأ المیزان. اتنی حدیثیں اس لیے سنا رہی ہوں کہ شاید کچھ یاد رہ جائے اور 10 دن کثرت سے اللہ کے ذکر میں گزرے. یہ دیکھیے سب سے آسان نسخہ بتا رہی ہوں کہ جس میں کچھ خرچ نہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے، یعنی الحمدللہ کہہ کے دل نہیں بھرتا تو کہتا ہے کثیرہ، بہت زیادہ، کثرت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دو. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ صرف یہ الفاظ دہرانا ہی کام نہیں ہے بلکہ ان میں محبت اور جذبات شامل ہونے چاہیے.
ایک اور حدیث میں ہے، انس بن مالک کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. اور ہم اکثر کیا کرتے؟ بات کرنے میں، ری ایکشن ظاہر کرنے میں، چلنے میں، کچھ بھی بس جلد بازی، کوئی فیصلہ کرنے میں. تو انسان کو جو بھی کوئی کام کرے اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ سوچ سمجھ کے کرے. پھر فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ ہم جلد بازی میں کام کر لیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. کوئی غلطیاں بھی کس میں زیادہ ہوتی ہیں؟ جلد بازی میں زیادہ ہو جاتی ہیں. اور اللہ کو حمد و ثنا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں. سبحان اللہ والحمد للہ یہ پڑھنا بہت زیادہ محبوب ہے. یہ سبحان اللہ وبحمدہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ خوش ہوں تب بھی الحمدللہ پڑھیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تب بھی الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، بہت صدموں میں سے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ فرشتے جواب میں ہاں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری تعریف کی، الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. صدمے کا موقع، اچانک خبر، تکلیف دہ خبر ہمارے حواس باختہ کر دیتی. اچھے بھلے عقل مند لوگ اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں. ایسے وقت میں اگر کسی کو اللہ کا ذکر یاد رہے اور تکلیف دہ صدمے والی خبر سن کر کوئی الحمدللہ کہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ اس کے لیے پسندیدہ ترین گھر بنا دیتا ہے، بیت الحمد. ہم تعریف کو کہتے ہیں نا کہ ایسا گھر کہ جسے دیکھ کر سب تعریف ہی کریں. آپ دیکھیں کہ عموماً ہم کوئی گھر دیکھتے ہیں تو بس اس کے نقص ہی نظر آتے ہیں، تعریف کم آتی ہے نا. نئے سے نیا گھر آپ بنا لیں، اچھے سے اچھا گھر خرید لیں، بہترین سے بہترین آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، 7 اسٹار میں چلے جائیں، وہ جب وہاں جو کوئی خوبصورت چیزیں ہیں ان کو تھوڑا اپریشیٹ کریں پھر آپ کو نقص نظر آنے لگیں گے. لیکن جنت میں جو گھر بنے گا انشاءاللہ اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، انتہائی آرام دہ، انتہائی خوبصورت، کہ جو دیکھے اس کی زبان پہ اس گھر کی اور اس گھر کے بنانے والے کی تعریف جاری ہو جائے. لیکن یہ اتنا اعلیٰ مقام کس کے لیے ہے؟ جو دکھ کے وقت، غم کے وقت، رنج کے وقت، صدمے کے وقت اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اللہ میں تیرے سارے فیصلوں پہ راضی، میں اس وقت بھی تیرے شکر گزار. حال دہائی نہ مچائے، کیونکہ الحمدللہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اگر بندوں کے اندر کوئی چھوٹی موٹی خوبی ہے بھی تو وہ بھی کس کی دی ہوئی ہے؟ لیکن ہم سب اللہ کی تعریف سے زیادہ اپنی تعریف پسند کرتے ہیں اور ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اپنا جائزہ لیا کریں، اپنا محاسبہ خود کیا کریں کہ جب میری تعریف ہوتی ہے تو میں خوش ہوتی ہوں یا اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کر کے میں زیادہ خوش ہوتی ہوں. ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں یا ہم لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں، اس کی تعریف کرنا ہی بھول جاتے ہیں. کیا کچھ بنایا. اگر انسان اس پر نظر دوڑائے، غور کرے، توجہ کرے تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے. اب دیکھیے کہ مثلاً آسمان کی طرف دیکھنا، باہر نکل کے کبھی کھلے میدان میں کھلی جگہ پر دیکھا کرے، ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. کہیں کوئی نقص نہیں اور دل اللہ کی تعریف سے بھر جائے گا اور اللہ کی تسبیح کہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے. حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں ذرا دیکھتے رہو، جا کے دیکھو یہ کرتا کیا ہے.
وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں. یعنی ایک تو آلریڈی بیٹھے ہوئے دائیں بائیں کرامن کاتبین، 2 اور آ جاتے ہیں. جب سر درد شروع ہوتی ہے نا آپ کی تو 2 فرشتے اور آ جاتے ہیں آپ کا ریاکشن دیکھنے کے لیے، آپ کو آبزرو کرنے کے لیے. اچھا کیا کرتے ہیں؟ اچھا لوگوں کے بارے میں تم بہت کانشیس ہوتے ہیں. اچھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، آپ ذرا سمٹ کے سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا اس کو، کیا کہہ رہے ہیں. یا کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب پتا ہو کہ کوئی سن رہا ہے تو پھر جلدی سے کانشیس ہو جاتے ہیں، ورنہ پرواہ نہیں کرتے. تو بہرحال 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں. اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے تو دونوں فرشتے اوپر اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. پھر فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندے کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اس کو شفا دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت، پہلے خون سے اچھا خون دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا. کیونکہ بیماری کی حالت ایسی ہوتی نہیں جس میں انسان کو چڑچڑا پن ہوتا ہے اور انسان کے منہ سے عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں. تو خصوصی طور پر اس وقت آپ نے کانشیس رہنا ہے کہ زبان سے اللہ کی تعریف کے سوا کچھ نہ نکلے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. الحمدللہ. کوئی پوچھے کیا حال ہے، کیا بتاؤں، اور پھر شروع ہو جاتے ہیں کہانی اور خوب بیزار کرتے ہیں لوگوں کو اپنے بیماریاں سنا سنا کے. تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. جب ام سلیم کا بیٹا فوت ہوا اور شوہر نے آ کے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو کیا کہا؟ الحمدللہ، پہلے سے بہتر ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا ہو اور اللہ کی قدر پہچان لی کہ اس کا ہر فیصلہ میرے بارے میں بہترین فیصلہ ہے. اور یہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے. دنیا میں بھی انسان کے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت اور ایک خوشی اور ایک اطمینان کی کیفیت رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی. اور قیامت کے دن آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون. افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے حمادون سب سے افضل لوگ ہوں گے، سب سے اوپر درجے پہ پہنچ جائیں گے. عادت کب ڈالنی ہے؟ عشرہ ذی الحج میں. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر تھوڑے دن کے بعد ہر کچھ ایک نیا موقع دے دیتے ہیں. رمضان گزرا، اس میں ہم نے کچھ اچھی عادتیں ڈالی، پھر ذرا تھوڑے سے سلیک آف ہوئے، تھوڑی سستی کی، پھر ایک اور موقع آ رہا ہے، پھر کثرت سے ہم اللہ کی طرف رغبت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر باقی دنوں میں بھی سال کے آپ کو اس چیز کی عادت پڑ جائے گی. اس موقع پر آپ کے لیے عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام کے نام سے یہ چھوٹا سا ایک کاغذ تیار کروایا گیا. یہ صرف یاد دہانی کے لیے کاغذ ہے. ایک طرف تکبیریں ہیں اور دوسری طرف کرنے کے کام ہیں. اس کو فولڈ کرنا چاہیں تو فولڈ کر لیں، لیکن فولڈ اس لیے نہیں کرایا گیا کہ یہ سامنے کہیں لگا لیں، فریج پہ لگا لیں، دیوار کسی پہ لگا لیں، کسی بھی جگہ جا کے لگا لیں تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے اور آپ بھولے نہیں. اور دوسری طرف جو تکبیرات کا کارڈ ہے، ایک بلو کلر کا ہے نا، تو وہ لے کے وہ ساتھ اس کے لگا لیں، جا کے لگا کے. اور اس کے علاوہ جو آج ہم نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا ہے یا اور تسبیحات تکبیرات وغیرہ پڑھی ہیں، تو ان کو بھی آپ ساتھ لکھ لیں اور پھر اس کو اتارے نہیں، لگا رہے جب تک آپ کو عادت نہیں ہو جاتی یہ سب کچھ پڑھنے کی. تو ذرا ان کاموں کو ہم دہرا لیتے ہیں کیونکہ عشرہ ذی الحج میں سب سے زیادہ افضل کام تو کرنے کا کیا ہے، جس کی طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا دی، وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. اور ذکر الہی میں خصوصاً تکبیرات اور تسبیحات اور تحمیدات، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت بہترین ذکر ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے. لہذا ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ معمول سے زیادہ تلاوت کرنی ہے. یعنی اگر آپ
ہر روز آج کل ربع پڑھ رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ ربع سے زیادہ بڑھا دیجیے حسب توفیق. مثلاً ہاف پارا کر لیجیے, پورا جز کر لیجیے, پورا پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑھا لیجیے, جو بھی آپ کو توفیق. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ سنتے رہیں, خصوصاً جب آپ کو گھر کا کام کاج کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز حفظ ضرور کریں, کوئی چند آیتیں ہی حفظ کر لیں, اور اگر آپ حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم پچھلا جو بھی حفظ کیا وہ اس کی لسٹ بنا کے اس کو کسی کو سنائیں, یاد ہے یا بھول گیا, اس کی دہرائی کر لیں. جو چیز حفظ کریں اس کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں تو بہرحال قرآن مجید کے ترجمے کی دہرائی بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر اس ذی الحج سے لے کے اگلے ذی الحج تک ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے اپنا ترجمہ 100% پکا کرنا ہے, اور اس کے لیے کوئی پلانر بنا لیں, مثلا اتوار کا دن رکھ لیں یا روزانہ کا کچھ ٹائم رکھ لیں, اپنی سہولت کے مطابق اپنا پلانر خود تیار کر لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ روزانہ اگر صرف 2 منٹ بھی دیں گے یا 5 منٹ بھی دیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. میں اب تک یعنی دہرائی کرتی ہوں. میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ امام بخاری نے جو قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ کیا اس کو ایک کتاب میں لکھ دیا گیا, تو میں روزانہ اس کو پڑھتی ہوں, تقریباً آدھا ہو گیا میرا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں اگر ان کو آپ بار بار پڑھیں گے تو وہ یاد رہیں گے, ورنہ بھول جائیں گے. اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھانے کا کوئی سلسلہ شروع کریں, ہفتہ وار درس قرآن شروع کر سکتے ہیں, کسی کو ناظرہ پڑھائیں, کسی بھی طرح آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی طرح نماز پڑھنا جو ہے وہ ذکر الہی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, کیونکہ آپ سارے کام کاج چھوڑ کے, ہر ایک کو چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں خاموشی کے ساتھ اور دل لگا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن کم بخت دشمن وہاں بھی پہنچ جاتا اور وہ سب اور ساری باتیں یاد کرواتا سوائے اللہ کے ذکر کے, تو وہاں ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے. تو اس کی طرف بھی آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں. اول وقت میں نماز کی کوشش کریں اور مسواک کی پابندی کریں. اگر اس ذی الحج میں مسواک کی عادت ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے. پھر اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے تو معمول سے زیادہ اس میں قرات کریں. اور نمازوں میں چاشت کی نماز, اشراق اور نوافل اور خصوصاً عید کی نماز پڑھنا نہ بھولیں. اس کے لیے بھی سے پلان کر لیں کہ کہاں جانا ہے. یہ نہ ہو کہ سڑک پر گھومتے ہی اچھا اس مسجد جائیں یا وہاں جائیں, اور لیٹ ہی نہ ہو جائے اور ایک جگہ پہنچے تو ختم ہو جائے, اچھا چلے وہاں چلتے اور وہاں جائیں تو وہاں بھی ختم. تو یہ بہت بڑے اجر سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر وقت پر اس کا بندوبست نہ کرے. عموماً کیا ہوتا ہے, آپ خود تو تیار ہو جاتے ہیں, کیا مشکل ہوتی ہے گھر والوں کی, ان کے ذہن پہلے سے ہی تیار کرنا شروع کر دیں. عید کے دن ہم اتنے بجے نکل جائیں گے, کیونکہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جس چیز کے لیے میں بچوں کو قبل از وقت وارننگ دینا شروع کرتی ہوں, جب وقت آتا ہے تو کچھ ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر عین اس وقت آپ ان کے سر پہ جاؤ شور مچائیں عید کے دن, تو وہ پھر بدمزگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. پھر ذکر اور دعا, صبح شام کے اذکار کی پابندی, کثرت سے استغفار. قرآنی اور مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے, نیا ایڈیشن بھی آ چکا ہے, اگر آپ کے پاس نیا نہیں تو نیا لیں, کیونکہ اس میں نئی دعائیں بھی ہیں. تو کوشش کریں کہ وہ روزانہ ایک دفعہ پوری جگہ, روزانہ نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم ان 10 دنوں میں ضرور مانگ لیں. خصوصاً اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر روزے کے دوران درود شریف پڑھیں, مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں, مقبول دعاؤں کا کارڈ جو ہے اس کو پڑھیں, نئی دعائیں یاد کریں. تو نماز کے علاوہ جو بہت اہم عبادت ہے اس عشرے کی, وہ روزے رکھنا, خصوصاً 9 ذی الحج کا روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج, یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے, ایام 20 کے روزے. سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ بھی مسنون ہے. لیکن اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو پھر عرفہ کے دن کو روزہ نہیں رکھیے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ روزہ نہیں رکھا. اصل میں یہ کہ عرفہ کے لوگ تو اپنے اور مزوں میں مشغول ہوتے ہیں, فی شغل فاکہون, لیکن ہم لوگ جو پیچھے ہیں وہ اس دن روزہ رکھ کے
کثرت سے ذکر اور دعا میں مشغول رہیں. اس دن خصوصی طور پر زیادہ وقت عبادت کے لیے نکالیں، عید شاپنگ کے لیے نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قضا روزے اگر آپ کے رہتے ہیں تو پہلے وہ رکھ لیجئے، اور 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ آپ 9 ذی الحج کا رکھیے. اب ایک سوال اور آئے گا، اپنا 9 ذی الحج یا وہاں کا 9 ذی الحج؟ تو میں کہتی جھگڑے ختم، دونوں دن رکھ لیں، کیا مشکل ہے، تاکہ شک ہی نہ رہے، دوہرا ثواب کمائیں. اللہ نے آپ کو 2 موقع دیے، اس کو پازیٹیولی لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر صدقہ خیرات، عشرہ ذی الحج میں خصوصاً اگر آپ کی زکوٰۃ کچھ رہتی ہے یا 1 مہینے بعد ڈیو ہے یا رمضان میں آپ کسی وجہ سے نہیں نکال سکے تو ان دنوں میں آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کا عمل بہت زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. تو فرائض کی ادائیگی اور بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. پھر پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ الہدا میں انشاءاللہ عید بازار بھی لگ رہا ہے، تاکہ وہ لوگ جو مہنگے داموں چیزیں نہیں خرید سکتے تو جن لوگوں کے گھروں میں فالتو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ نکال کے لے آئیں، تاکہ دوسرے لوگ ضرورت کے مطابق خرید سکیں، اور باہر سے بھی لوگ آ کے خرید سکتے ہیں انشاءاللہ. تو زیادہ ضرورت اشیاء بھی خرچ کریں، دے دیں، مال بھی دیں اللہ کے راستے میں، پسندیدہ مال خرچ کریں. اور خصوصاً کس کا اہتمام؟ قربانی کا. قربانی کا لفظ کیا ہے؟ قرب سے نکلا ہے، اور یہ کس لیے لازم کی گئی ہے؟ تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور قربانی خصوصاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا قرب چاہنے کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت، اس کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے قرب کے احساس کا نام ہے، اور اللہ کا ڈر بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ برے کام چھوڑ دیتے ہیں. اور قربانی جو ہے وہ ہر امت پہ فرض رہی ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام نے تو اعلیٰ ترین مثال قائم کی. سورۃ الصافات کی آیات ہیں جس میں حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا واقعہ ملتا ہے. پچھلے دفعہ کے لیکچر میں وہ کہانی پوری بیان ہوئی ہے، اس سال اس سے گریز کروں گی، اور آپ سب کو معلوم ہی ہے. خصوصاً اپنے بچوں کو ضرور سنائیے یہ کہانی، یاد دہانی کرائیے ان کو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بننے کے لیے پیاری ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کی جاتی ہے. اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید بھی کی. عید پڑھنے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ قربانی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ناراض بھی ہوئے جن کے پاس وسعت اور پھر وہ قربانی نہ کرے. فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے. آپ نے فرمایا اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے، یعنی جس کے پاس بھی وسعت ہے وہ سب ایک قربانی کر لیں. یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بھی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور قربانی کے احکامات جو ہیں وہ یہ جو آپ کو دیا گیا پیمفلٹ اس کے اندر موجود ہیں. ان کو میں اس لیے نہیں بیان کر رہی کہ آپ خواتین نے تو ذبح نہیں کرنا کسی چیز کو، لیکن اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ جو آپ کی ملکیت میں ہے اسے اللہ کے راستے میں دیں. اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو کسی بیمار کی مزاج پرسی کریں، کسی دکھی کی دل جوئی کریں، عید کے تحائف دیں، رشتہ داروں کی خبرگیری کریں، محتاجوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یعنی کوئی نہ کوئی مالی یا جانی قربانی ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ نیکی کے کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نیکی آپ ان دنوں میں کریں گے تو وہ کیا قرار پائے گی؟ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگی. ان نیکیوں میں ایک طرف جہاں اچھے اچھے کام کرنا ہے وہاں دوسری طرف اپنے آپ کو برائی سے بچانا بھی ہے، لغو باتوں سے بچانا ہے، تبھی آپ ذکر کر سکیں گے. دوسروں کی امانتیں لوٹانا ہے. اب خاص طور پہ آپ کی چھٹیاں ہوں گی تو اپنے سارے گھر کی صفائی کریں. اگر کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رہتی ہے، کسی کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے لائے واپس نہیں کی، یا کسی کے کچھ پیسے لوٹانے والے ہیں یا قرضہ ادا کرنے والا ہے یا کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے، تو ان ساری چیزوں کو پڑھیے، کھنگالیے، دیکھیے اور
اپنے فرائض کو ادا کیجیے. اسی طرح یہ ہے کہ اچھی کتابوں اور کیسٹس وغیرہ کی تقسیم، یہ بھی ایک بہترین ثواب کا کام ہوگا. اسی طرح انگلش میں یہ نیا آیا عشر ذی الحج، جو آپ کے پاس اردو میں ہے، اس کی انگریزی ہے. جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے، خصوصاً دوسری کمیونٹیز کے لوگ، ان تک آپ اس کو پہنچائیے تحفے کے طور پر. اسی طرح مثلاً اگر آپ قربانی کا گوشت بھیج رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ایک پمفلٹ رکھ کے مزید اس کو خوبصورت سجا کے بھیج سکتے ہیں. اردو والا بھی آپ بھیج سکتے ہیں. پھر اسی طرح اب کے تو لوگ چلے گئے حج پر، لیکن آئندہ سال دیکھیے کہ کون کون حج پہ جا رہا ہے، اس کے لیے کتاب تحفے میں دے سکتے ہیں. یہ رہبر حج کا کارڈ ہے، اس میں سٹیپس کے ساتھ سارا لکھا ہوا کہ حج کیسے کرنا ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح خواتین اور حج و عمرہ ایک نئی کتاب آئی ہے جو خصوصاً خواتین کے مسائل سے متعلق ہے. جو عورتیں حج پر جائیں تو یہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اسی طرح سیریز میں لیکچرز ہیں. ایک لیکچر ذو الحجہ اور قربانی کے موضوع پر جو ابھی میں نے دیا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس کے کیسٹس موجود ہیں، دوسروں کو سننے کے لیے بتائیں. کیونکہ عموماً ہمارے یہاں رمضان کا اہتمام بھی ہوتا ہے، محرم میں بھی پتہ چل جاتا ہے محرم آیا، لیکن ان دنوں میں عموماً کیا کہتے ہیں قربانی کی عید، بس بور ہوتے ہیں، کوئی عیدی بھی نہیں ملتی اور سارا دن گوشت ہی کٹتا رہتا ہے، تو وہ اس کی اتنی ویلیو نہیں کرتے اس کو. اور ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں میں جو ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں ان سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس کا ایک کلچر ڈیولپ کریں. اسی طرح یہ کہ اگر آپ حج پہ نہیں بھی گئے تو یہ لیکچر ضرور سن لیں، حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال، تو امیجنیشن میں آپ ساتھ ساتھ ٹریول کریں. اسی طرح لبیک عمرہ ہے، اگر کوئی عمرے پہ جا رہا ہو تو اس کو آپ تحفے میں دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ سٹال پر موجود ہوں گی. اسی طرح عمرہ اور حج تیاری اور طریقہ کا یہ آپ گفٹ دے سکتے ہیں لوگوں کو جو جانے والے ہوں. اسی اس سے زیادہ ڈیٹیل میں یہ کیسٹس ہیں. جو جا رہے ہیں ان کو آپ سفر کی دعائیں دے سکتے ہیں. زاد راہ کی یہ انگلش اور اردو میں جو کتاب ہے یہ دے سکتے ہیں. تو نیکی کمانے کے مختلف طریقے اور ذریعے ہیں، آپ اس میں سے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ اس کا اہتمام کیجیے. اور اب میں تھوڑا سا وقت سوالوں کے لیے چھوڑوں گی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی یاد دہانی یہ کرانا چاہوں گی کہ اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ دل کے بھی ہوتے ہیں، زبان کے بھی ہوتے ہیں اور سارے اعضاء کے بھی ہوتے ہیں. تو اس سارے لیکچر کو سم اپ کر لیتے ہیں ان 3 کیٹیگریز میں. دل کے اعمال کیا ہیں؟ ایکشنز آف دا ہارٹ. جی، نیت، اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف بار بار پلٹنا، رجوع کرنا، ہر لمحہ اس کو یاد رکھنا دل میں، اللہ کا تقوی، اللہ سے اچھی امید رکھنا، اچھا گمان رکھنا، اس کی عبادت میں اخلاص رکھنا، اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا، مشکل وقت آ جائے تو صبر سے کام لینا، اچھے حالات کے بارے میں پر امید رہنا اور یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت اچھا کر سکتا ہے. تو یقین کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین، کہ جب ہم دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ کر سکتے ہیں. تو ان دنوں میں جو ذکر کریں گے، جو دعا مانگیں گے، وہ کیسی دعا ہوگی؟ یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا. پھر اسی طرح اپنے اندر تواضع اور خشوع لانا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار کرنا، اللہ سے راضی اور خوش ہونا اور شکر ادا کرنا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ دل کے اعمال. تو کوئی بھی عمل ان دنوں میں سارے سال کے دنوں سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو. تو سب سے پہلے دل کے اعمال کی طرف توجہ کیجیے. دوسرے کیا ہیں؟ زبان کے. وہ کون سے عمل کرنے آپ نے؟ یہ جو ذکر کی قسمیں آپ کو آج بتائیں، خصوصاً تسبیحات، اور برے باتوں سے اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا. یعنی جہاں دل کے اعمال میں اچھے عمل کرنا، وہاں برے اعمال سے بچنا، یعنی بدگمانی بندوں کے بارے میں ہو یا اللہ کے بارے میں، اس کو دور کرنا، اور شکوک و شبہات سے نکلنا، شہوات سے باہر آنا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کرنا. اسی طرح زبان پر بھی جہاں اچھے اذکار لانا ہے وہاں بری باتوں سے پرہیز کرنا. اسی طرح زبان کے اعمال میں قرآن کی تعلیم بھی ہے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے. اللہ کے دین کی مارکیٹنگ کرنا، لوگوں کو کنونس کرنا کہ وہ اللہ کی باتیں جانیں، سیکھیں. دیکھیے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے.
میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی ایک شخص کا، وہ کسی بات پہ پریشان ہوا اور اس نے خود کشی کے لیے کوئی چیز کھا لی، کوئی دوا کھا لی، اور اس کو پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے، تو گیا اپنے کلب کے دوستوں سے ملنے، کلب گیا، وہاں جا کے کہتا ہے کہ مجھے وسکی دے دو اور آخری بار سب مجھ سے مسافہ کر لو کیونکہ آدھے گھنٹے بعد میں مرنے لگا ہوں۔ گویا اس نے اپنی موت کو بھی ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بنا دیا، ایک فن بنا دیا۔ کیوں؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ابھی جو آدھے گھنٹے بعد اس نے مرنا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا، خودکشی کی کیا سزا ہے، اللہ کی نافرمانی میں شراب پیتے ہوئے مرنے کی کیا سزا ہے، اور غفلت میں مرنے کی کیا سزا ہے۔ یہ لا علمی ہے نا، تب لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کا علم ہو، دین کا علم ہو، دین کی سمجھ ہو، کیا وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کی طرف جاتے ہوئے ڈرے گا، وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں کوئی نیکی کما لوں، میں کیوں اپنے آپ کو ختم کروں۔ وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے میں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دین کا علم حاصل نہ کریں اور آپ اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچائیں؟ روز بھی چیزیں سیکھتے رہیں تو کم ہے، زندگی بہت چھوٹی ہے اور علم کی کوئی انتہائی نہیں۔ مثلا آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، کیا اس سے پہلے سیکھا تھا؟ نہیں، میرے اپنے لیے بہت سی چیزیں نئی تھی۔ تو علم کی کوئی انتہا نہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سب کچھ آگے اور مزید کچھ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ لیکچر نہیں سنا، کیا وہ اس ذوق شوق سے تسبیح کر سکتے ہیں؟ تو ان کو سنوانا، ان کو بتانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم خود نہیں بتا سکتے تو کوئی کیسٹ لے جا کے کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی کارڈ دے سکتے ہیں، کسی کو بیٹھ کے ساتھ پڑھوا سکتے ہیں۔ ویسے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، آپ کے والد ہیں، کوئی بیمار ہے، ادھر ادھر بچے شور کر رہے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا لے کہ چلے ہم سب مل کے تسبیح کرتے ہیں، چلے ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو کہلوانا شروع کر دیں۔ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوا کرتے۔ تو اس لیے اس زبان کے ساتھ کیا کیجئے؟ اللہ کے ذکر کے علاوہ اللہ کی باتیں، اللہ کی پسند کی چیزیں دوسروں کو بتائیے، امر بالمعروف کیجئے، نہی عن المنکر کیجئے، قرآن کی باتیں دوسروں تک پہنچائیے۔ تیسری چیز، ہمارے اعضاء کے اعمال، ہمارے لمز جو ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، اللہ کے راستے میں نکلنا، بیمار پرسی کرنا، مریضوں کی عادت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی۔ کوشش کیجئے کہ ان چھٹیوں میں کسی نہ کسی بیمار کو ضرور وزٹ کریں، یا ہسپتال جائیں، جا کے مریضوں کی خبر گیری کریں، یا جس کے بارے میں بھی رشتہ داروں میں یا آس پاس ہمسایوں میں پتہ کہ بیمار ہے اس کے پاس خاص طور پر جائیں، اس کو جا کر کوئی ذکر سکھائیں۔ یہی الحمدللہ جو کرنا ہے بیمار کے حال، یہی حدیث سنا کر اس کو الحمدللہ کے اوپر لگا کے آ جائیں۔ غریبوں کو وزٹ کریں، چاہے کسی کچی بستی جائیں، چاہے اپنے کسی غریب رشتہ دار کے پاس جائیں، کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی غریب کی مدد ضرور کریں، خصوصاً جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ شیئر کریں۔ دور سے پیسے بھیج دینا اور کچھ کر دینا یہ کافی نہیں، خود پاس بیٹھنے سے دل نرم ہوتی ہے۔ جو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں نا، بعض اوقات علم حاصل کرنے والوں، پڑھنے پڑھانے والوں کے بھی دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، کسی ایک شخص نے کہا میرا دل سخت ہے، آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا اور یتیموں کی خبر گیری کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ یہ کیفیت ہو سکتی نہیں گھر بیٹھ کے، جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں، دل کا حال بدل جائے گا، تجربہ کر کے دیکھیے۔ تو اس کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیجئے، کیونکہ یہ ہمارے اعضاء کی عبادت ہے ایک طرح سے، اور کسی بھی شکل میں مخلوق کے ساتھ ہمدردی، اور پھر مالی عبادات جس میں زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، اپنی اشیاء کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، علم کے لیے چیزیں بانٹنا،
صدقہ جاریہ کے کام کرنا، قربانی کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ فرمائیے. مقبول اوقات: اذان سن کر، جواب دے کر، دعا کرنا، فرض نماز کے بعد دعا کرنا، یہ مقبول اوقات ہوتے ہیں. تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے. ٹھیک ہے. گھر میں کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، اونچی تلاوت پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو تنگ کیا ہے، تو کیا اس طرح پھر یہ تلاوت حقوق العباد کی حق تلفی ہوگی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چھت پہ چلے جائیں، کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، جب وہ اٹھ جائیں پھر شروع کر دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اللہ نے سب کو عقل دی ہے نا. اصل میں تو وہ کام کرنا ہوتا ہے نا. ایک دروازہ بند ہے تو سارے ہی بند ہو گئے، دوسرا دروازہ کھول لیں. پچھلے سالوں کے قضا روزے رہتے ہیں، جلدی پوری نہیں کر سکتی، نیت تو ہے، آپ نفلی روزوں کے بارے میں گائیڈ کر دیں. آپ عرفہ کے دن بھی اپنا قضا روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اس دن جو آپ رکھیں گے تو آپ کو دونوں طرح کا ثواب مل جائے گا. آپ کے پاس جو حدیث ہے اسٹال پہ اویلیبل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ اگلے سال تک ہو جائیں گی. انشاءاللہ ہم تسبیح کے موضوع پر لکھ بھی رہے ہیں اور پمفلٹ باقاعدہ بنا دیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کیا کریں، لیکچر کا لنک جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیں. ویب سائٹس کے اوپر یہ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ریٹن مٹیریل ہے اس میں جو ذکر الہی کا کارڈ ہے نا وہ سب کو بھیج دیں. تکبیرات کا کارڈ بھیج دیں، یہ بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا اور باقی آئندہ مل جائے گا آپ کو. جی. چاند دیکھ کے دعا پڑھیں. اور بال کاٹے میں ہر قسم کے بال آتے ہیں، ویکسنگ، تھریڈنگ، سب کچھ آتا ہے اس میں. اچھا سوال ہے. آج اور کل کا دن ہے، سب صاف ستھرے ہو جائیں پھر آپ کے ریچول شروع ہو جائیں گے. باقی یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. ایک پیراگراف پڑھے، دوسرا پڑھے، ایک پڑھے. بول کے پڑھنا جو ہے اس سے ساری باتیں اچھی طرح کان بھی سنتے ہیں اور آنکھیں بھی دیکھتے ہیں اور دل بھی یاد کر لیتا ہے. گھر والوں کو جا کے پڑھ کے سنائیے، محلے والوں کو سنائیے، خوب اس کا چرچا کیجیے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.